آگے نہیں جائے گا. بہت شکریہ. جی زرتاج گل وزیر صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. کے بعد آپ ٹرمپ سے چل رہا ہوں. جی میں ٹرمپ سے چل رہا ہوں, آپ کی باری آ جائے گی, تسلی رکھیں آپ. جی زرتاج گل وزیر صاحب. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. صرف اسی سے شروع کرتی ہوں, ڈیرہ غازی خان سے شروع کرتی کیونکہ ابھی خواجہ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ڈیرہ غازی خان کے ہاسپٹل کا. شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دور میں آپ نے ضرور میڈیکل کالج اور ہاسپٹل منظور کروایا, لیکن اس کی ڈگری بھی پی ایم ڈی سے سرٹیفائیڈ نہیں تھی اور ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ سڑک پہ دھرنا دے کے بیٹھے رہتے تھے. میں نے اس کی ڈگری سرٹیفائیڈ کروائی تھی پی ایم ڈی سی سے, تو آج وہاں سے پہلے گریجویٹ جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں. اور ساؤتھ پنجاب میں تمام جگہوں پہ جو سی ایم ہمارے عثمان بزدار صاحب, وہ تو ساؤتھ پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہاسپٹل, اور انشاءاللہ کل بھی وہ ایک کارڈیالوجی ہاسپٹل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی لسٹ گنوائی ہے. ہمیں اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہوتا ہے, سیاست تو میں نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اتنی بڑی لسٹ ہمیں گنوائی ہے, ایک ہاسپٹل, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پھر سمجھ نہیں آتے کہ پھر آپ کا اپنا علاج لندن میں کیوں ہوتا ہے, آپ اسی ہاسپٹل کے اندر اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی لیڈر جو ہے وہ قوم کو متحد کرتا ہے, اور لیڈر کا پتہ چلتا ہے, قوم کا بھی پتہ چلتا ہے کرائسس کے اندر. تو دیکھیے لیڈر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ڈر جاتے ہیں اور جا کے پھر وہ نیب کو بھی یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ میری 70 سال کی عمر ہے اور میں بہت بوڑھا ہو گیا اور مجھے کرونا وائرس کا خطرہ ہے, لیکن جو ورچوئل سیشن ہونا چاہیے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور لہٰذا مجھے پرمیشن دے دی جائے کہ میں نیب کو جو ہے وہ ورچوئل اس کے ذریعے جو ہے میں اجلاس میں شرکت کروں. دوسری طرف لیڈر ہوتے ہیں جو کہ کرائسس کے اندر اٹھتے ہیں, قوم کے اعتماد میں بھی لیتے ہیں اور قوم ان کی باتوں کے اوپر عمل بھی کرتی ہے. یا جتنے بھی سینسیبل لوگ بیٹھے ہیں اسپیکر صاحب, ان کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو لاٹھی چارج کے ذریعے, بندوق کے ذریعے, ڈنڈے مار کے کوارنٹائن یا آئسولیٹ یا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کروائی جا سکتی ہے, جب تک کہ ان کا لیڈر ان کو بار بار اعتماد میں نہ لیں اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کرائسس کے اندر اس ملک کے لوگوں کا بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کتنی بہادر اور باکمال قوم ہے. جہاں پہ اٹلی اور اسپین میں جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں, امریکہ میں مثالیں دیتے ہیں, جہاں پہ ایک ٹیشو پیپر اور ٹوائلٹ رول کے اوپر لڑائیاں ہوئی ہیں, جہاں پہ انہوں نے صرف اس پینک کی وجہ سے کہ ان کو فیل ہوا کہ جو اشیاء ہیں وہ ختم ہو جائے گی, انہوں نے جا کے سٹور کے اوپر حملے کیے ہیں. وہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم نے جس طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑی بڑی قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب نے کل فرمایا کہ جی آپ بتائیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, یا تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے, گرے ایریاز کوئی نہیں ہوتے. تو گرے ایریاز تو واقعی کوئی نہیں ہوتے ہیں. گرے ایریاز تو تب بھی نہیں تھے جب ہمارے اتنے سٹوڈنٹس ووہان کے اندر, چائنا کے اندر پھنسے اور آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی آپ ان کو سٹوڈنٹس کو واپس لے کر آئیں. جب وہ سٹوڈنٹ ہم واپس لے کر آنے والے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں کرونا وائرس کو جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے. تو گرے ایریاز تو نہیں ہوتے, یا تو پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے یا پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے. پھر آپ نے زائرین کے بارے میں فرمایا کہ زائرین کی وجہ سے یہاں پہ کرونا وائرس پھیلا ہے, بلکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں, اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ زبردستی زائرین کے ذریعے یہاں پہ, یہ بھی آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. کیونکہ اگر ایک ملک کے لوگوں کے اوپر یا دنیا کے اوپر کرائسس آتا ہے تو جو بھی لوگ جہاں پہ بھی اپنے روزی روٹی کمانے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, یا زائرین جو ہے وہ اپنے اس کے لیے جاتے ہیں, مذہبی رسومات کے لیے جاتے ہیں, تو آخر کرائسس میں انہوں نے اپنے ملک تو آنا ہے. ہم تو اپنے ملک کے لوگوں کو ڈسون نہیں کر سکتے ہیں. پہلی دفعہ دنیا میں یہ کرونا وائرس آیا, ابھی لوگوں کو تجربہ نہیں تھا. افغان کا, بلوچستان کا بھی شکریہ, لیکن اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ. آپ نے تو کہہ دیا کہ جو ان کو واپس کرے, ڈسون کر دیں. ان لوگوں کو تو ہم واپس نہیں کر سکتے تھے. 775 زائرین ڈیرہ غازی خان کے عوام میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا, جب سب سے زیادہ بیشنگ آپ لوگ کر رہے تھے کہ زائرین کو واپس بھیج دیا جائے. زائرین کہاں جاتے؟ آخر وہ اس ملک کے لوگ تھے. تو گرے ایریاز تو وہ بھی نہیں تھے, وہ آئے ڈیرہ غازی خان کے اندر. مجھے یہ فخر ہے کہ جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے ان زائرین کو ایکسیپٹ کیا, ہم نے ان کو کوارنٹائن کیا,
775 अफराद जो है वो बिल्कुल सही हो के सेहतमंद हो के क्वारंटाइन हो के अपने घरों को वापस चले गए माशाल्लाह से। फिर आपने दूसरा ग्रे एरिया सिलेक्ट किया, फिर आपने कहा कि जी हाजी कैंप्स के अंदर या फिर जो हाजी आते हैं या जो उनकी वजह से जो है वो कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपका अटैक कामयाब नहीं हुआ। तो डिस्पैरिटी या आपने मुनाफरत तो आपने फैलाई। यहाँ पे तो लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, गैलप सर्वे कह रहा है कि 82% जो अवाम है वो पाकिस्तान की गैलप सर्वे एतमाद करती है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो भी इकदाम कोरोना वायरस के अंदर लिए हैं उसका पाकिस्तानी कौम को उसके ऊपर एतमाद है। मैं तो नहीं कह रही, गैलप सर्वे कह रहा है। और जब वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कहती है या फिर आपके यूनाइटेड नेशंस कहता है कि सबसे बड़ी कहत आने वाली है कोरोना वायरस की वजह से, 25 करोड़ दुनिया में लोग भूख से मरने का खतरा है, वहां पे 144 अरब का एहसास किफालत प्रोग्राम जो है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको दिया, 12,000 कैश दिया गया। न मेरे डेरे के ऊपर कोई आया, न किसी एमपीए के डेरे के ऊपर कोई गया, न किसी की मिन्नत की गई, न कोई लाइन लगी, न कोई डिसरिस्पेक्ट हुई, न स्टैम्पिड हुआ, बल्कि वह तमाम डेटा मौजूद है। और उस डेटा के अंदर हमें यह भी पता है कि रिटेलर कौन था, एहसास किफालत सेंटर कौन सा था और किस शख्स का क्या एड्रेस है जिसके अंदर हमने 27 अरब सिंध के डायरेक्ट गरीब आवाम को हम लोगों ने एहसास किफालत कैश प्रोग्राम से प्राइम मिनिस्टर के दिया। और दुनिया के WHO ने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस वक्त कोरोना वायरस के पेंडेमिक बीमारी के अंदर जो इकदाम लिए उसमें टॉप 6 ममालिक के अंदर पाकिस्तान का नाम है। और मैं तो सैल्यूट पेश करती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि कर्जे तो आप लोगों ने लिए हैं। आपने तो कहा कि भूख से नहीं मरते लोग, भूख से तो लोग मरते हैं। आप वाकई अपने हलकों में जाए तो आपको पता चले कि भूख से लोग मरते हैं। थर में कितने बच्चे मरते हैं, जाहिर बात है वो ग़िज़ाई किल्लत तो आपको नजर नहीं आती है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा, दुनिया ने कहा, और जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो डेट रिलीफ मांगा है, जो आप लोगों ने डेट लिया था हम लोगों ने नहीं लिया था। 1 साल के लिए 76 ममालिक समेत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो कर्जे माफ जो है वो डिले करवाए। मैं समझती हूँ इससे बड़ा रिलीफ तो लोगों को नहीं मिल सकता है। फिर जब दुनिया के अंदर तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, STPI कहता है कि पाकिस्तान में 9 लाख के करीब छोटे कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। वहां पे मैं समझती हूँ कि विजन तो फिर ऐसे ही लीडर का होता है जो क्राइसिस के अंदर खड़ा हो जाता है और क्राइसिस के अंदर भी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जिसको रॉयटर्स ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और तमाम दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फोरम्स है उन्होंने उसको सराहा है। मेरे पास उसकी डिटेल है। ग्रीन स्टिमुलस के नाम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक प्रोग्राम शुरू किया और इस ग्रीन स्टिमुलस के अंदर हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्पेशली मैं KPK की गवर्नमेंट को, महमूद खान साहब को जो उनके CM हैं और जो उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, मैं उनके और उनके डिपार्टमेंट को इसलिए सैल्यूट पेश करना चाहती हूँ कि 22,000 हम लोगों ने इस पेंडेमिक बीमारी में जो दूसरे जगहों से लोग जो है बेरोजगार हुए, हम लोगों ने वहां पे 22,000 डेली वेजेस पे 800 से लेकर 500 तक सेपलिंग लगाने पे, नर्सरी में पौधे लगाने के ऊपर हम लोगों ने उनकी जॉब्स क्रिएट की कि एक तरफ तो बेरोजगारी का जो है वो खत्म हो रही है, दूसरी तरफ हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए ये ग्रीन स्टिमुलस प्रोग्राम शुरू किया। मेरे पास उसकी डिटेल है कि KPK गवर्नमेंट ने 22,000 जॉब्स दी हैं, पंजाब हुकूमत ने 17,391 जॉब दी हैं, बलोचिस्तान ने 3,500 दी हैं, सिंध गवर्नमेंट ने 11,900 जॉब्स दी हैं, आजाद कश्मीर ने 8,500 दी हैं और गिलगित बल्तिस्तान ने जो है वो 3,000 जॉब दी हैं। तो मैं समझती हूँ कि क्राइसिस के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकालने के लिए ही बड़े लीडर पैदा होते हैं और उसके अंदर ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट की गई और दूसरी तरफ जो है वो बेरोजगारी के ऊपर भी वो किया गया। लेकिन सिर्फ मेरा सवाल ये है कि अभी तो हमें माहौल भी सबसे अच्छा इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इस्लामाबाद की भी है, लाहौर की भी है। हमारी जो हेल्थ एडवाइजरी है उसने इनडायरेक्टली जो है वो हमारी क्लाइमेट एडवाइजरी की मदद की है। मैं ये अपील करती हूँ और पार्लियामेंट के आगे भी रखती हूँ कि बाद में जब इंशाल्लाह कोरोना वायरस का ये खत्म हो जाएगा, इसका इलाज निकल आएगा और हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे, तो तब भी जारी बात है हम लोगों ने तमाम अपनी मिलें भी चलानी है, ट्रांसपोर्ट भी चलनी है, कारोबार भी चलना है।
تو ایئر کوالٹی کو یا ایئر پولوشن کو یا اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جزوی طور پر اس پارلیمنٹ سے جو ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جن علاقوں میں زیادہ اسموک ہوتی ہے اور جن علاقوں میں زیادہ پولوشن ہوتی ہے وہاں پہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہمیں ایٹ لیسٹ اسی طریقے سے کہ ہفتے اور اتوار کو ہم کچھ ٹرانسپورٹ کے اوپر اور کچھ گاڑیوں کے اوپر بڑے شہروں کے اندر جو ہم پابندی لگا دیں تاکہ یہ ہمارے پاس سسٹینیبل اور کانسٹنٹ جو ہے اس کا سلوشن آ سکے. دوسری اسپیکر صاحب لاسٹ صرف 2 باتیں. میں چونکہ خود خاتون ہوں اور میں نے 2-3 دن سے نوٹس کیا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے ایس او پیز یا تھوڑے سے کاروبار جو کھولے گئے ہیں میں نے اس کے اندر دیکھا ہے کہ خواتین بہت زیادہ بازاروں میں آ رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں اور یہ دنیا بھی بتا رہی ہے کہ اس وقت ریشو جو خواتین کا ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس پینڈیمک بیماری کی وجہ سے. تو اگر وہ بازاروں میں جائیں گی شاپنگ کریں گی تو ایک خاتون تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ وہ 14 دن کے لیے آئسولیٹ یا کوارنٹائن ہو جائے کیونکہ اس کے بچے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, اس کے گھر والے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ جو ایز دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ چھوٹے لوگ, کاروباری لوگ یا جس کی ضرورت کی اشیاء جس کو باہر نکلنا ہے وہ اس کے لیے نکلے, نہ کہ اس لیے کہ ہم بازاروں کے اندر جائیں اور شاپنگ کریں. تو میری خواتین سے بھی التماس ہے کہ دیکھیں حکومت نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے, آپ کے لیے ایس او پیز کچھ نرم کر دیے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کرونا وائرس تو ہے اور جو وہ بھی وہی ہے جو ابھی تک ہے کہ جو گھر میں محدود ہے وہی محفوظ ہے. تو عوام بھی اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. آخر میں شاہ صاحب یہاں آئے ہوئے تھے, ظاہری بات ہے شاہ صاحب اپنا جواب دیں گے, لیکن میں صرف ان کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ ریمنڈ ڈیوس کی کتاب ہے دی کانٹریکٹر, اور دی کانٹریکٹر میں ریمنڈ ڈیوس صاحب فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت سینٹر میں, اور جب میں یہاں پہ پاکستانی کو قتل کر کے باہر جا رہا تھا تو صرف ایک شخص میری راہ میں رکاوٹ تھا اور اس کا نام شاہ محمود قریشی تھا. تو میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اصول کے اوپر آپ کی پارٹی چھوڑی ہے اور اس وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو اور اب ہماری پارٹی کو اور ہماری گورنمنٹ کو کسی کی لائلٹی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کے لیڈر اور ہماری پوری قوم, ہماری پوری عوام پرائم منسٹر عمران خان کے اس پہ لبیک کہتی ہے. سوال ایک سیکنڈ کے ساتھ جواب تو آپ نے دینے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے آپ کو 27 ارب دیے ہیں احساس کی فالت میں, 8 ارب کا سندھ گورنمنٹ کا راشن 1 ارب کے اوپر کیسے پہنچ گیا؟ 1 ارب میں بھی آپ نے یہ بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کس کو دے دیا. تو یہ آپ کے ذاتی پیسے تو نہیں تھے, یہ تو ٹیکس پیئر کے پیسے تھے. آپ نے ہمیں حساب دینا ہے کہ آپ کے کس کے پاس آپ نے وہ پہنچائی ہے, اور جو آپ نے پہنچائی بھی ہے وہ بھی میڈیا نے وہ کیا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ راشن تھا. تو جواب تو آپ نے دینا ہے. ہیلتھ کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے, ہم آپ سے ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس پینڈیمک بیماری نے آپ لوگوں کو بھی تو ایکسپوز کیا ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کہ آپ کی وجہ سے اجلاس ہم نے بلایا ہے تو آپ سجیشن دیں. ہوتی صاحب کو بڑا آرام سے سب نے سنا ہے کیونکہ انہوں نے اچھی سجیشن دی ہیں. تو ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف اور صرف یہاں پہ بیشنگ کے لیے آئیں, ایک دوسرے کو جو ہے کرٹیسزم کے لیے آئیں. تو اس پارلیمنٹ سے بھی تو جمعے تک پتہ چلنا چاہیے کہ 1 2 3 4 5 کتنے جو ہے ہم نے ایگری کیا, کتنے سجیشنز آپ نے گورنمنٹ کو دیے. جیسے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے امپوز تو نہیں کیا مسجدوں کے اوپر, ہم نے پابندی تو نہیں لگائی امام بارگاہوں کے اوپر. ہم تو کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں لیکن کرونا وائرس کے 120 کے ساتھ. تو جب ہم علماء کرام کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں, جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں. اور آخری بات, آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے ٹائیگر فورس کے اوپر. سب نوجوان جو ٹائیگر فورس کے حصہ بن جاتے ہیں اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کی کوئی تنخواہ ہے, نہ انہوں نے کوئی پیسے دینے, انہوں تو صرف ڈسپلن کرنا ہے. وہ ایک قومی نیشنل کاز کے اندر پرائم منسٹر کے ہاتھ پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈسپلن کریں گے اور مدد کریں گے. اگر آپ نے مدد کی ہوتی تو آج آپ کو یہ اوئے ہوئی نہ کرنا پڑتا. آپ کو 8 ارب کا 1 ارب کا تو پتہ تو چلنا چاہیے. اور غور سے سنیں, کرونا پہ بات ہو رہی ہے, آپ غور سے سنیں. آپ آرام سے بیٹھے تحمل سے بات کریں اور درمیان میں جو ہے وہ بار بار وہ مت کسیں. آپ یہاں پہ جس کی باری آئے گی وہ جواب دے گا, پوائنٹس نوٹ کریں. اور اس طرح جو ہے وہ آپ یہ والا کرونا پہ بول رہے ہیں, آپ آرام سے سنیں, آپ آرام سے سنیں, تحمل کا مظاہرہ کریں, جذباتی مت ہوں. آپ کی جب باری آئے گی آپ اپنی باری پر کرونا پہ بات کریں. چلیں اور تو کوئی بات نہیں ہے, اپنی باری پہ ضرور جواب دے دیں,
لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کو 27 ارب کے علاوہ بھی پیسے چاہیے، کیش چاہیے، تو کیش کے لیے بھی پھر آپ لوگوں کو ماحول کو خراب مت کریں آغا رفیع اللہ صاحب، آپ نعرے بازی نہ لگائیں، نہ کسی کا نام لے کے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ آرام سے تحمل سے بیٹھیں، اور یہ جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، کوئی آپ جلسہ گاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے اس ٹائم. اسپیکر صاحب آخر میں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، سوائے ان کے کہ جن کو 18 امینڈمنٹ کے اوپر ان کو اعتراض ہے کہ ہم وفاق جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ آپ قومی علامت کی نشان بنے، تو جواب تو آپ نے دینا ہے. اگر آپ کو پرائم منسٹر عمران خان سے اور مدد چاہیے تو پوری سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ 8171 پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرے. اگر آپ اس کرائیٹیریا پہ پورے اتریں گے تو آپ کو احساس